اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے گا۔ سورۃ النمل آیا 21۔ لا اعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد پر ناراض ہو کر دھمکی دینے لگے کہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ او لا اذبحنہ، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یعنی میں اسے قتل کر دوں گا۔ او لا یاتینی بسلطان مبین، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے، یعنی ہدہد اپنے پیچھے رہ جانے کے لیے کوئی معقول عذر اور واضح دلیل پیش کرے کہ سلیمان علیہ السلام کے تقویٰ کی دلیل ہے، کیونکہ ہدہد کی غیر حاضری میں کوئی معقول عذر بھی ہو سکتا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ سورۃ النمل آیا 22۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہ طویل عرصے تک غیر حاضر نہ رہ سکا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ لشکر میں ان کی ہیبت بھی بہت تھی۔ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر بتانے لگا کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس سے آپ اور آپ کے لشکر ناواقف ہیں۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ہدہد نے کہا میں آپ کے پاس ملک سبا سے سچی اور یقینی خبر لایا ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ اس خبر کے بعد ہدہد سے قتل اور عذاب دونوں کا خطرہ دور ہو گیا۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ سورۃ النمل آیا 23۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے۔ ہدہد نے کہا میں نے یمن میں قبیلہ سبا پر ایک عورت کو حکومت کرتے پایا ہے۔ وہ سبا کی ملکہ بلقیس بنت شراحیل تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان کا لاکھوں کا لشکر تھا، 12,000 سپہ سالار تھے، اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1 لاکھ فوج تھی۔ ان کے درباری مشیر 312 تھے، جن میں سے ہر ایک کے ماتحت 10,000 کا لشکر تھا۔ یہ معارب کی سرزمین پر حکومت کرتی تھی جو صنعاء سے 3 میل دور تھا۔ ان کی سلطنت کا اکثر حصہ ملک یمن میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے رکھا تھا، ملک کی تمام چیزیں مہیا تھیں۔ ان کے پاس ایک روب دار جڑاؤ تخت بھی تھا جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے، جس میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئیں، یعنی دنیا کی زینت، مال، لشکر اور علم جو بادشاہوں کو عطا ہوتا ہے، مثلا مال، دولت، اسلحہ، فوج، مضبوط دفاعی حصار اور قلعے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، یعنی وہ تخت حیران کن ہے جس پر ملکہ بیٹھتی ہے۔ تخت کا عظیم ہونا ملک کے عظیم ہونے کی دلیل تھی۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔
سورۃ نمل آیا 24۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہدہد نے دنیاوی حالات کی خبر دینے کے بعد ان کی دینی حالات کی خبر دی کہ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہیں۔ وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں۔ شیطان نے ان کے پورے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے ہیں، اب انہیں اپنے اعمال حق نظر آتے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ شیطان نے اس قوم کو اور ان کی ملکہ کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، سو ہدایت نہیں پاتے، اب انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ اللہ کے آگے جھکیں، اس کی مخلوق کے آگے نہ جھکیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ فصلت آیا 37۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ سورۃ نمل آیا 25۔ اللہ یسجد للہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ نہیں کرتے، ان کے سجدہ نہ کرنے کا سبب تزین اعمال ہے۔ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، یعنی اس ذات کو سجدہ نہیں کرتے جو نباتات کے بیج نکالتا ہے اور سینوں کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہے، جو آسمانوں اور زمین کے دور دراز گوشوں میں رہنے والی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا علم رکھتا ہے۔ وہ زمین کے راز بھی تب ظاہر کرے گا جب سور پھونکا جائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ وہ انسانوں کے کھلے چھپے اقوال اور افعال جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا اور آسمان اور زمین میں کوئی چیز غائب نہیں، کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ سورۃ نمل آیا 75۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، وہ اپنی سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ سن لو، جب وہ اپنی کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ ہود آیا 5۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو قرآن اور سیرت سے اور قرآن پاک اور سنت سے، سیرت سے اور حدیث سے جو سیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عملوں میں اس کا اظہار ہو اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔